میں جاری ہو گئے، اوپر سے بھی پانی نیچے سے بھی پانی، اور اتنا پانی ہوا کہ کتابوں میں لکھا کہ بڑے بڑے فلک بوس پہاڑ، چوٹیاں پہاڑوں کی، وہ سب پانی کے اندر آ گئی۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے اور سب کچھ ڈوب گیا، جو کچھ تھا آل اراؤنڈ دا ورلڈ۔ یہ طوفان صرف اس ملک میں نہیں آیا، یہ اتنا بڑا طوفان تھا کہ ساری زمین پر پانی تھا، کوئی باقی نہ بچا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا کنعان، وہ بھی منافق تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے کہا کہ تم بھی آ جاؤ کشتی میں، وہ کہتا نہیں میں تو پہاڑ پر چڑھ کر بچ جاؤں گا، اور پھر ایک بڑی لہر آئی اور اسے اٹھا کر لے گئی، وہ بھی برباد ہو گیا۔ اب یہاں علماء نے بڑی پیاری بات لکھی، دیکھیں میں قرآن کی بات بھی کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ آپ کو کچھ لیسن بھی دے رہا ہوں، اور یہ انڈرسٹینڈ کیجئے کہ اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو یہ چیزیں کلیریفائی ہوں گی نا۔ اب اس سے میسج کیا ملا؟ نبی کا بیٹا ہے مگر وہ پانی میں غرق ہو گیا۔ واٹ از دا میسج؟ کہ ہدایت دینے والی ذات رب کائنات کی ہے کہ اللہ چاہے تو ولی کے گھر میں ڈاکو پیدا ہو سکتا ہے، اور رب چاہے تو ڈاکو کے گھر میں ولی پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت ہے۔ اس سے ایک بات سیکھنے کو ملی جو کچھ لوگ غلط کر جاتے ہیں، کہ اگر کسی کی اولاد نیک نہیں ہے، کسی نیک شخصیت کی اولاد نیک نہیں ہے، اسی کی نیک آدمی کا بیٹا بگڑا ہوا ہے تو کہتے ہیں باپ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ درست نہیں ہے۔ اگر یہ فارمولا ٹھیک ہے تو پھر حضرت نوح کے بارے میں کیا اللہ معاذ اللہ زبان درازی کریں گے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ کافرہ تھی، اس پر عذاب نازل ہوا۔ تو اس میں جس انڈیویجول کا کردار ہوتا ہے اس کی اپنی کیا کیا حیثیت ہے وہ بات کی جائے گی۔ تو یہ فارمولا ہمیشہ یاد رکھیں کہ بیٹے کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے باپ کو کرٹیسائز نہیں کیا جائے گا، اور یہی فارمولا اگر آپ کو یاد رہے گا تو پھر کبھی بھی یزید کی وجہ سے، یزید پلید نے بڑا ظلم کیا، لیکن کبھی بھی اس کی وجہ سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی صحابی رسول ہیں ان پر انگلی نہیں اٹھائی جائے گی۔ ٹھیک ہے، باپ نے کوشش کی ہوتی ہے بچے کی اصلاح کی، مگر اگر اس کے مقدر میں نہیں ہے تو اس کا کوئی کلیم والد پر نہیں بنتا۔ یہ تفسیر قرآن سے آپ کو بڑی ایزیلی بات انڈرسٹینڈ ہو گئی۔ اچھا، اب یہ کشتی چلی، کتنی دیر تک کشتی میں رہے؟ 10 رجب المرجب کو حضرت نوح علیہ السلام اپنے ان 80 رفقا کے ساتھ کشتی میں بیٹھے، اور یہ کشتی بڑی بڑی موجوں میں تھپیڑے کھاتی رہی، 6 مہینے تک یہ کشتی چلتی رہی۔ 10 محرم الحرام کو کوہ جودی پر جا کر یہ کشتی جو ہے وہ رکتی ہے، اور اس کشتی نے اسی طوفان کے عالم میں کعبہ مشرفہ کے ساتھ چکر بھی لگائے تھے، کشتی نے طواف کیا تھا۔ اب بڑی امیزنگ بات، اب جب یہ کشتی رکی نا تو آپ کو پتہ ہے اس وقت دنیا کی آبادی کتنی تھی؟ کون بتائے گا؟ 80 لوگ تھے صرف۔ there is nobody over there rather than those 80 people۔ 80 لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا دنیا میں۔ اسی لیے 80 کا وہ جو قافلہ ہے، یہ وہ سمجھ لیں کہ باقی بچنے والے لوگ تھے۔ ان کی کشتی میں جتنے جانور تھے، جتنے پرندے تھے، جتنی چونٹیاں، کیڑے مکوڑے، وہ صرف وہی تھے دنیا میں۔ یعنی باقی دنیا جو دوبارہ ری اسٹیبلش ہوئی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے اسی لشکر کی اولاد سمجھ لیں۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی آپ کے بعد دنیا دوبارہ ری اسٹیبلش ہوئی۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے ان سب کے والد حضرت نوح علیہ السلام ہوئے، ان کی اولاد سے باقی سارے انبیاء آئے۔ تو یہ اچھا پھر کیا ہوا؟ اب خبر لانی تھی پانی کی کیا پوزیشن ہے دنیا میں۔ پانی کی پوزیشن کیا؟ نہ گوگل تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ ٹیلی فون تھا کہ معلوم ہو جاتا کدھر پانی کتنا ہے، کدھر اتر گیا ہے۔ تو آپ نے پرندوں کو جمع کیا، کون ہے جو خبر لائے گا؟ تو مرغابی نے کہا کہ میں خبر لاتی ہوں۔ آپ نے کہا نہیں، تم اونچی اڑان نہیں بھر سکو گے۔ اس کی پروں پر حضرت نوح نے مہر لگا دی۔ اس کے بعد سے آپ آج تک دیکھیں کہ مرغی جو ہے وہ لمبی اڑان نہیں بھرتی۔ پھر کوے نے کہا میں خبر لاتا ہوں۔ آپ نے اسے اجازت دی، وہ گیا تو خبر لانے، مگر راستے میں اسے کوئی مردار پڑا ہوا دیکھا، کوا نیچے اترا، مرداری کھانے لگ گیا۔ آپ نے اسے بددعا دی کہ تم ہمیشہ خوف میں رہو گے۔ آج بھی کوا آپ کو بڑا مضطرب، بڑا ٹینشن میں، خوف میں نظر آتا ہے۔ پھر کبوتر نے کہا کہ حضور مجھے اجازت دیں۔ اب کبوتر گیا اور چکر لگایا ساری دنیا کا، پھر حرم کی زمین پر وہ اترا۔ جب زمین پر اترا تو اس کے پیروں پر حرم کی لال مٹی لگی۔ واپس آیا، لال مٹی دیکھ کر حضرت نوح سمجھ گئے کہ حرم کی زمین میں پانی جو ہے وہ اتر گیا ہے۔ the لینڈ از کلیئر ناؤ۔ اب وہ کبوتر کہتا ہے حضور خبر تو لے آیا، مگر اب ایک گزارش بھی لایا ہوں۔
میں جدھر سے آیا ہوں مجھے ادھر کی خدمت ہی دے دیجئے, مجھے حرم کی خدمت دے دیجئے, اور میرے گلے میں ہار بھی ڈال دیجئے. حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی. وہ دن ہے